قاسم علی شاہ صاحب بہت معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئکلی ان کی طرف بڑھتا ہوں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم قاسم علی شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. میرا سوال بڑا اسٹریٹ ہے جو میں نے دہرایا بار بار کہ وہ لوگ جن کے بارے میں کروڑوں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا غم ہو سکتا ہے یار، کاش ہمیں ان کی جیسی زندگی نہیں، کاش ہمیں ان کی جیسی زندگی کا ایک دن مل جائے، وہ لوگ سکون سے اتنے آری ہوتے ہیں کہ یا گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، یا نشے کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کو لٹکا کے مار دیتے ہیں. کیوں؟ وسیم مدامی صاحب، دیکھنا یہ پڑے گا کہ کامیابی کی تعریف جو دنیا میں بنی بنائی ہمیں ملتی ہے وہ تعریف غلط ہے. ہم دنیا سے تعریف یہ لیتے ہیں کہ ہمیں مشہور ہونا ہے، ہمیں پیسہ بنانا ہے، میٹیریلسٹک سکسیس حاصل کرنی ہے، طاقت حاصل کرنی ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے. لیکن در اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کتنا اطمینان قلب سے جی رہا ہے، کوئی کتنا سیٹسفائی ہے، کوئی کتنا راضی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس نے قبول کتنا کیا ہے. اچھا اب اس کو لگتا ہے یہی ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ جب میں اتنا مشہور ہو جاؤں گا کہ کروڑ آدمی مجھے جانتا ہوگا مثلا تو مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. لیکن جب وہ کروڑ تک پہنچتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے جس کو 10 کروڑ لوگ جانتے ہیں، پھر وہ اگلی چھلانگ مارتا ہے. تو اطمینان قلب نام کی کوئی چیز ہے بھی، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس دنیا میں. سر یہ سمجھنے سے ہے. اچھا آپ جتنا جلدی یہ سمجھ جائیں کہ یہ سارا سراب ہے، یہ سراب جو ہے اس کا پیچھا کرنے والا ہمیشہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے اور پھر اس قسم کے اس کو مسائل سامنا کرنا پڑتا ہے. وسیم مدامی صاحب، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو خودکشی ہے یہ زیادہ فزیولوجیکل ہے. اس میں ہمیں سائیکالوجی سائیکیٹری کے ایشو کا تو دیکھنا ہی پڑتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. 25% کی ریشو جو WHO کی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ذہنی عارضے کی وجہ سے لوگ سوسائیڈ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور ان ذہنی عارضوں میں ٹاپ پہ اگر کوئی وجہ ہے تو وہ ڈپریشن ہے. بالکل ڈپریشن میں جو سب سے زیادہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ مایوسی ہے، اور اس مایوسی میں انسان کو زندگی اتنی مشکل لگتی ہے کہ موت آسان لگنے لگ پڑتی ہے. سو اس اذیت سے، زندگی میں ملنے والی اذیت جو شاید اندر میں ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. حل کیا ہے پھر اس کا؟ چونکہ جب اتنے مشہور لوگوں کا یہ عالم ہے، اتنے پیسے والے لوگوں کا، تو عام آدمی کے تو زندگی کے مسائل اور بھی ہیں. تو اس ڈپریشن سے بچنے کا کیا حل ہے؟ وسیم مدامی صاحب دیکھیں، سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں جو کچھ ملا ہے پورا زور لگا کے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اپنے نصیب پہ راضی رہنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے. ہمیں خوش رہنا کوئی نہیں سکھاتا. آپ یہ ٹریجڈی دیکھیے کہ ہم ساری زندگی ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں، چیزوں کو بڑھاتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا ہم خوش ہوں گے، اور کبھی خوش نہیں ہوتے. اگر ہم آج جو کچھ ہے، ہم سب کے سب سننے والے، آپ، میں، ہم سب ذرا سوچیں کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا، کہاں پہنچ گئے ہیں. اگر اس کامیابی کو اللہ کا فضل اور کرم سمجھ لیں تو آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے گی. پھر آپ یہ بھی کمال دیکھیے کہ سوسائڈز ایک گڈ لک ہے کہ جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پر سوسائڈ کم ہے. جی ہاں، پاکستان میں بھی بہت کم ہے، وہاں پر ہے جہاں WHO کے فگرز کے مطابق بہت کم ہے. شکر ہے. اور آپ دیکھیے جہاں پر سوسائڈ کا رجحان زیادہ ہے وہاں پر جو ڈیفینیشن آف لائف ہے، پھر جو بلیوز کا کانسیپٹ ہے، پھر جو گاڈ کے ساتھ یا کریٹر کے ساتھ کنیکشن کا کانسیپٹ ہے، وہ بڑا ویک ہے. آپ کو کمزور ملے گا. آپ کو بڑے سوال ایسے جن کے جواب نہیں ملیں گے. مثال لیجئے، اگر ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے دنیا ہی نظر آ رہی ہے، مجھے انصاف نہیں ملا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. مسلمان یہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ مجھے میری زندگی میں اس کا صلہ دے دے گا، نہ دیا تو آخرت میں دے دے گا. یہ اتنا بڑا ایمان ہے، اتنا بڑا یقین ہے کہ آپ کو ڈپریس نہیں ہونے دیتا. آپ کا زندگی میں کوئی نقصان ہوتا ہے، آپ اللہ کی مرضی سمجھتے ہیں، اپنے اللہ کی مرضی. آپ کی ساری دعائیں انا ربی سے شروع ہوتی ہیں، میرا رب، میرا رب، میرا رب. میرے رب کی مرضی کو جب آپ قبول کرتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. تو مسلمان کو تو مایوس ہونا ویسے بھی نہیں بنتا ہے اس کا مطلب ہے. اور سر ایک بات اور بتائیے، بنتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے ہمارے معاشرے میں اس ٹیبو کو توڑنے کا، یعنی کہ اگر کسی کو ہاتھ میں چوٹ آ گئی ہے، کوئی پیر سے کچھ پرابلم ہو گئی اس کو، تو وہ بڑے آرام سے بات اپنے گھر والوں کو بتا دے گا کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے، یار مجھے بڑا درد ہوتا ہے ہاتھ میں. لیکن کسی کو پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، تو اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے گا، اس لیے کہ سامنے سے کوئی یہ نہ کہیں، یا دوستوں کو بھی نہیں بتائے گا چونکہ دوست کہیں پاگل ہو گیا، نفسیاتی ہے. تو یار تو ایک تو اس ٹیبو کو توڑنے کی ضرورت کہ بھائی بتاؤ، اور دوسرا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں زخم ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے نہیں شرماؤں گا. اسی طرح اگر دماغ میں بھی کوئی پرابلم ہے تو جاتے ہوئے نہ شرمائیں، یہ سوچ کے کہ یار لوگ کیا بولیں گے، کسی کو پتہ لگ گیا تو بولیں گے پاگل ہو گیا، تو نفسیاتی ہو گیا. وسیم مدامی صاحب، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ، سیکریٹریز بعد میں آتے ہیں.
سب سے پہلے خونی رشتے آپ کے آتے ہیں. صحیح ہے. آپ دیکھیے کہ جو بھی سوسائڈ کرتا ہے, جتنی ریسرچ اویلیبل ہے وہ بتاتی ہے وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ریئلٹی سے بچتا ہے, وہ دوستوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے, وہ ریئلٹی کا سامنا نہیں کر سکتا, وہ اوائڈ کرنے لگ پڑتا ہے, لونلینس قبول کر لیتا ہے. آپ اللہ کا کرم دیکھیے, اللہ نے رشتوں میں شفا رکھی ہوئی ہے. صحیح ہے. آپ کے والد میں آپ کے لیے شفا ہے, آپ کے بچوں میں آپ کے لیے شفا ہے, آپ کے بڈیز, آپ کے دوست جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, دکھ سکھ پھولتے ہیں, وہ آپ کو شفا دے دیتے ہیں. آپ کسی کا غم ہلکا کرتے ہیں, کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے رو لیتے ہیں, آپ جائے نماز بچھا کے 2 نفل پڑھتے ہیں, اپنے گلٹ کو ختم کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, آپ کو سکون مل جاتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شیئرنگ ہماری ختم ہو جاتی ہے, ہمارا ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا ہم پہ, نہ ہم کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ پاکستان میں کئی بیوروکریٹس کی سوسائڈز دیکھیے, آپ سب کے سب کی کہانیوں میں آپ دیکھیں گے یہ وہ پروفیشن کے لوگ ہیں جو شیئرنگ نہیں کر سکتے, جو تنہائی کا شکار ہو گئے, جو اکیلے ہو گئے, جنہوں نے کہا کہ اگر ہم بتائیں گے ہم کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں, لوگ کہیں گے تم نے CSS کر لیا تھا, تم اتنے کامیاب تھے, تم اتنے مشہور تھے, تم صاحب اقتدار تھے, تمہیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑی, 2 امریکہ سے تم نے ڈگری لی ہوئی تھی. میرا خیال ہے میں یہ کہوں وسیم صاحب, ساری زندگی ہمیں شیئرنگ رکھنی چاہیے. کوئی ایک اپنا ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں. یعنی 2 ذمہ داریاں ہو گئی, کچھ نہ کر سکیں, ڈائری لکھنی شروع کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے, اگر کچھ فیل کر رہے ہیں تو بتانے میں نہ شرمائیں, شیئر کریں. اور پھر معاشرے کے باقی لوگوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اپنا دل ہلکا کر رہا ہے تو یہ سوچ کے اگنور نہ کریں کہ یار پاگل ہے, ابھی فون کرے گا, 20 منٹ بولتا رہے گا اور پتہ نہیں میرا دماغ خراب کرے گا. یہ سوچ کر ہی سن لیں, کم سے کم یہ سوچ کے سن لیں کہ ایک انسان کا دل ہلکا ہونے سے اس کے لیے کوئی بہتری ہوگی. تو چلو اور کچھ نہیں, ثواب سمجھ کے سن لیں کہ اس کے بولنے سے اس کا دل ہلکا ہوگا, میں اس کی مدد کر پاؤں گا اس انداز سے. یہ بھی چیریٹی ہے. چیریٹی صرف ایک چیک کاٹ دینا نہیں ہوتی. ٹھیک کہہ رہا ہوں, بس کنکلوڈ کر دیں آخری جملہ 30 سیکنڈ میں. بالکل ٹھیک. میں آپ کو یہ بتا دوں سر کہ کسی کا دکھ سننا, کونسلنگ کی جو کتابیں ہیں ساری, وہ کہتی ہیں 75% مسائل صرف سننے سے ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر دوائی بعد میں دیتا ہے, اگر مریض کا مرض وہ سن لیتا ہے اسے کیا مسئلہ ہے, مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی کو صرف اٹینشن دیجئے, آپ صرف دھیان دے دیجئے. آپ وہ بچے جن کے والدین ان کی تکلیف میں ان کو نہیں سنتے, بڑے ہو کے کرمنل صفاق بنتے ہیں وہ, اور وہ بچے جن کی طرف دھیان دیا جاتا ہے, ان کی تکلیف میں دیکھا جاتا ہے, وہ نارمل رہتے ہیں, ہیلدی رہتے ہیں, ہیلدی مائنڈ کے ہوتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ.